اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف راتوں رات میرے بندوں کو ساتھ لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو بھیجا فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ وانہم لنا لغائظون، اور انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا ہے۔ وانا لجمیع حاضرون، اور بے شک ہم ان سب سے چوکنے اور ہوشیار ہیں۔ فاخرجناہم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم، تو بے شک ہم نے ان کو باغات، چشموں، خزانوں اور ان کی عمدہ قیام گاہوں سے باہر نکال دیا۔ کذالک، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح سویرے یہ ان کے پیچھے نکلے۔ وَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بولے موسیٰ کے ساتھی، ہم پکڑے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب بے شک میری رہنمائی فرمائے گا، وہ میرے ساتھ ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ مارو اپنا ڈنڈا دریا پر، تو دریا پھٹ گیا، تو ہو گیا ہر فرقہ جیسے بہت بڑا پہاڑ۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا اس جگہ سے دوسری جماعت کو بھی۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور نجات دے دی ہم نے موسیٰ اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا دوسری جماعت کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ زبردست اور مہربان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے 68 تک ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بیان کیا۔ ہم نے گزشتہ درس میں بالتفصیل بتا دیا تھا کہ اللہ کے رسول اور نبی، اللہ کے نیک بندے دلیل سے دلوں میں انقلاب لاتے ہیں۔ وہ تلوار اور بندوق کے مقابلے علم اور دلیل سے بات کرتے ہیں۔ حکومتوں اور دولت مندوں کو اللہ کی ولیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کسی سے اس کی حکومت اور دولت نہیں چھینتے، بلکہ حکومت اور دولت وہ ملک والوں اور قوم کے سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں نیک بندوں اور اولیاء اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں انقلاب تلوار اور طاقت کے زور پر لانے کی کوشش کی گئی ہے، ایسے انقلابات چند برسوں میں ختم ہو جاتے ہیں اور باقی نہیں رہتے، بلکہ ایسے لوگوں سے قوم کے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ برخلاف اس کے جہاں جہاں اسلامی انقلاب آئے ہیں، وہاں کے لوگوں نے اپنے رہنماؤں سے محبت کی ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، عجیب شیطانی چال ہے کہ اللہ کے ولیوں کو بادشاہوں اور حاکموں سے ہر دور میں مقابلہ کرنا پڑا ہے، اور شیطان نے حاکموں اور دولت مندوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے تم سے تمہاری حکومت اور دولت چھین لینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط اور جھوٹی بات ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا
کہ حاکموں نے جب اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے مقابلہ کیا ہے تو وہ دلیل سے ہارے ہیں اور موضوع سے بھاگے ہیں. انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے تو رسولوں نے حوصلے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو برداشت کیا ہے. انہوں نے نبیوں اور ولیوں کو دولت اور طاقت اور اپنی وجاہت دکھا کر مرعوب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر رسولوں نے غریبی میں، کمزوری میں اور تنہا ہی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے حاکموں کا مقابلہ کیا ہے، اور اللہ نے ان بے سر و سامان، کمزور اور تنہا لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. عام انسانوں نے حاکموں سے نفرت کی ہے اور ہر دور میں نبیوں اور ولیوں سے محبت کی ہے. جب ظالم حاکموں کی کوئی چال نہ چلی ہے تو انہوں نے آخری چال یہ چلی ہے کہ اپنے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ لوگ تم سے تمہاری حکومت چھیننا چاہتے ہیں. چنانچہ فرعون نے بھی یہی کہا، یہ موسیٰ اور اس کا بھائی تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کو بتا دیا تھا باطل پرستوں کے پاس بس یہی آخری حربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے عام لوگوں کو اور سیدھے سادے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ دین حق کے ماننے والے تم سے تمہارا ملک چھین لینا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ اور تاریخی طور پر غلط ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے کبھی کسی کے ملک پر قبضہ نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی قوم کے دشمن ہوتے ہیں، نہ کسی کی حکومت اور دولت چاہتے ہیں. پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ رسولوں اور نبیوں نے اور اللہ کے نبیوں نے اور ولیوں نے، رسولوں اور نبیوں کے ماننے والوں نے کبھی کسی کی حکومت پر قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ حکومت اور دولت اسی ملک کے لوگوں کو واپس کر دی ہے جس ملک کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، ان سے دشمنی کی ہے. اور جب انہوں نے دین حق قبول کیا تو انہوں نے ان کا ملک ان کو واپس دے دیا ہے. اگر کوئی واقعہ ایسا ہے جہاں حکومت باہر کے لوگوں نے کسی ملک پر کی ہو تو نبیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان فاتحین کا طریقہ ہے جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. اور ایسے لوگ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ دوسری قوموں میں بھی پائے جاتے ہیں. نبیوں کا طریقہ صرف یہی ہے کہ جس ملک میں جاؤ اس ملک میں اللہ کے دین کو پھیلاؤ اور اس کی حکومت اور دولت اسی ملک کے لوگوں کے سپرد کر دو. برادران ملت اسلامیہ، ہم نے آپ کو بتایا تھا قوموں کی گمراہیوں میں سے ایک بڑی گمراہی یہ ہوتی ہے کہ باطل لوگ جادو، سحر اور جیوتشی کے علم کو مذہبی تقدس عطا کر دیتے ہیں. ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کی حقیقت سے اور حق سے ناواقف ہوتے ہیں. فرعون اور حضرت موسیٰ کے قصے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اور آج بھی باطل پرستوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے باطل مذہب کو جادو، سحر اور جوتش کے علم کے ذریعے سے بچانا چاہتے ہیں. فرعون نے اسی لیے جادو کے زور پر حضرت موسیٰ کو شکست دینی چاہی تھی، مگر وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آئے تھے وہ اپنے فن کے ماہر تھے. چنانچہ مقابلہ ہوا تو پہچان گئے کہ موسیٰ کے پاس جو علم ہے وہ جادو نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ پر فوراً ایمان لے آئے. اس طرح حضرت موسیٰ کا فتح مند ہونا اور جادوگروں کا ایمان قبول کر لینا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. یقیناً پورے ملک میں انقلاب اور تبدیلی آ گئی ہوگی. لوگ حضرت موسیٰ کی صداقت اور سچائی کو پہچان گئے ہوں گے اور فرعون اس کی حکومت کی کافی رسوائی ہوئی ہوگی. مگر فرعون جو حکومت میں تھا وہ شکست کھانے کو تیار نہیں ہوا. اس کو اندیشہ تھا کہ میرے ہار جانے سے میری حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. اس نے جادوگروں پر سازش کا الزام لگایا اور اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کی اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہنے لگا کہ تم نے سازش کر کے مجھے ہرایا ہے، میں تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا. لیکن جادوگر جو صداقت کو پہچان چکے تھے اس کی دھمکی سے ذرا نہ گھبرائے اور صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، ہم سچ کو پہچان چکے ہیں
اگر ہم اللہ کی خاطر اور حق کی خاطر قتل بھی کر دیے گئے تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ ہمارا اللہ ہماری خطاؤں کو یقیناً معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم نے سچ کو سب سے پہلے قبول کر لیا ہے۔ عزیزو، یہ ایسا عجیب اور حیرت انگیز واقعہ تھا جس کی وجہ سے فرعونیوں کو ایمان قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ فرعون کا جھوٹ اور گمراہی اور حضرت موسیٰ کی صداقت اور سچائی ظاہر ہو چکی تھی، مگر فرعونی ایمان نہیں لائے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پر غور کرنے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ غلامی چاہے شخصی ہو یا غلامی قومی ہو، جب کوئی شخص یا قوم کسی کی غلام ہو جاتی ہے تو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ جب عام لوگوں کے دماغوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے تو ان کے اندر سے غور و فکر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دل اور دماغ سے نہیں سوچتے، وہ اپنے دل اور دماغ سے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ وہ حاکموں اور ظالموں کے دل و دماغ سے سوچتے ہیں اور اسی سے فیصلے کرتے ہیں، اور ایسا آج بھی ہو رہا ہے۔ لہذا فرعون کے الزام کو درست ماننے لگے اور اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس الزام کو درست مان لیا کہ یہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی سازش تھا، اور انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ باطل حکمراں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ہی جھوٹ گڑھتے ہیں۔ انہوں نے ذرا بھی نہ سوچا کہ جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا تھا، مقابلے کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تو دو بھائی تھے جو بے سر و سامان اور دوسرے ملک میں تھے، جن کے مقابلے پر ہزاروں جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کیا تھا۔ پوری حکومت فرعون کی جادوگروں کی حمایت پر تھی اور ان کی مدد پر تھی۔ وہ پہلے بھی آنکھیں بند کر کے فرعون کی غلامی کرتے تھے، اور بعد میں بھی انہوں نے غلامی کی اور ایمان لانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ فرعون ایمان لانے کو تیار نہیں تھا، اور وہ فرعون کی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے آپ ہلاکت اور گمراہی کے گڑھے میں گرنے کو تیار ہو گئے۔ قرآن نے اس تاریخی سچائی کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ تو موسیٰ پر اس کی قوم کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ وہ ان کو تکلیف نہ دے دے، اور فرعون زمین میں غلبہ رکھنے والا تھا اور بے شک وہ مفسد و بیست تھا۔ اس مقابلے کے بعد حضرت موسیٰ فرعون کی قوم کو سچ سمجھاتے رہے ہوں گے، اور فرعون ان کو ایمان قبول کرنے سے روکتا رہا ہوگا، اور اسی کشمکش میں کئی سال گزر گئے ہوں گے۔ فرعون حاکم تھا، وہ سختی کرتا رہا ہوگا اور داعیان دین حق کے لیے تنگی پیدا کرتا رہا ہوگا، جیسا کہ آج بھی ہے۔ ظالم حکمرانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دعوت کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور داعی پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اسی دوران بعض وہ لوگ جو ایمان پر رہنے میں پریشان تھے حضرت موسیٰ سے بولے ہوں گے، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس دوران وہ تمام معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور فرعونیوں کو دکھائے ہوں گے اور اپنی صداقت اور سچائی کا اظہار کیا ہوگا، جس کا قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ذکر ہے۔ وہ عذابات آئے ہوں گے جن کا بیان اللہ نے فرمایا ہے، مگر فرعون کی قوم نہیں مانی، اور ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راتوں رات وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت فرمائی۔ محترم حضرات، یہ تمام واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس ذکر کو بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے بعد کے قصے کا ذکر ہے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا بنی اسرائیل راتوں رات نکل پڑے ہیں، تو اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔
وہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ڈنڈے میں جو طاقت ہے اس کا استعمال اس کے خلاف نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ڈنڈے میں کیا طاقت ہے، اس لیے اس نے پوری تیاری کی جس میں کچھ وقت ضرور لگا ہوگا۔ اس دوران حضرت موسیٰ کافی دور نکل گئے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کفر جب اندر سے خائف ہوتا ہے تو اس کی پہچان ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ کفر فوجیں تیار کرتا ہے، اسلحہ جمع کرتا ہے، حق پرستوں پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، حق سے ڈرا ڈرا سا رہتا ہے، معمولی واقعے سے گھبرا جاتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کو چند آدمیوں سے ملتا جلتا دیکھتا ہے تو گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرعون بھی ایسا ہی کرتا تھا اور اس نے بھی ایسا ہی کیا، اور آج کے باطل پرست اور ظالم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ سے گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، ان کے مقابلے پر فوجیں تیار کر رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ تھا، دوسری طرف کہہ رہا تھا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ چھوٹی سی جماعت، وانہم لنا لغائظون، اس نے ہمیں بڑا غصہ دلایا، ہم اس کو رگڑ کر پھینک دیں گے۔ عزیزو سوچو آخر کیا وجہ ہے؟ کفر حق پرستوں کی جماعت کو چند لوگ اور مٹھی بھر لوگ بھی بتاتا ہے، اور پھر ان چند لوگوں سے ڈرا ڈرا اور گھبرایا ہوا بھی رہتا ہے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، کفر حق پرستوں کو معمولی لوگ بھی کہتا ہے اور ان پر کڑی نگرانی اور چوکسی بھی رکھتا ہے۔ وإنا لجميع حاضرون، اور ہم ان سے چوکنے اور ہوشیار ہیں۔ معمولی لوگوں کی چھوٹی سی جماعت سے یہ طاقتور اور عظیم الشان بنا ہوا کفر، خود کو طاقتور اور بڑی جماعت کہنے والا کفر، ڈرا اور گھبرایا ہوا کیوں رہتا ہے؟ کبھی سوچئے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ کفر اور باطل اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، فرعون نے بھی ایسا ہی کیا اور کہا، اس نے کہا یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک بڑی فوج اس کے مقابلے کے لیے لائی جائے، بھرپور تیاری کی جائے، جاسوسی کی تنظیمیں ان کے پیچھے لگائی جائیں، انہیں جیلوں میں بند کر دیا جائے، ان پر جھوٹے مقدمات لگائے جائیں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ بقول خود اس چھوٹی سی جماعت کو بھاگ جانے دیتا، مگر انہوں نے ایسا ہی نہیں کیا، بلکہ نیست و نابود کرنے کے لیے ایک بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اور عزیزو، اللہ چاہتا تھا کہ وہ ایسا کرے، اللہ کا طریقہ یہی ہے، وہ ایمان والوں کی چھوٹی سی جماعت پر باطل پرستوں کے عظیم الشان لشکر سے حملہ کرواتا ہے، باطل پوری طاقت سے اس کے مقابلے کے اوپر آتا ہے، اور حق پرستوں کی چھوٹی سی جماعت سے اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے، اور کفر ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ تبھی تو معلوم ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ چھوٹی سی جماعت جب جیتتی ہے اور فتح مند ہوتی ہے، خدا تبارک و تعالی کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں صبح سویرے نکل پڑا، اور جب فرعون کا لشکر تیزی سے پیچھا کرتے کرتے اتنا قریب ہو گیا کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تو بنی اسرائیل کے حواس باختہ ہو گئے۔ سامنے پانی کا سمندر تھا اور پیچھے فوجوں کا، فرعون کی فوجوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ بولے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھا دے گا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، وہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ عزیزو، یہ ہے وہ اعتماد اور بھروسہ اللہ پر جو حضرت موسیٰ کو حاصل تھا، اور جب یہ اعتماد اور بھروسہ اللہ پر اس درجے کا حاصل ہو جاتا ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ تب اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنا ڈنڈا سمندر پر مار دو۔ پس سمندر پھٹ گیا اور اس کا ایک حصہ پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ یہ دریائے قلزم کا واقعہ ہے۔ مصر سے جہاں فرعون حکمراں تھا، کنعان جانے کے دو راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے، یہ چھوٹا اور قریبی راستہ ہے، دوسرا بحر احمر یعنی دریائے قلزم کا راستہ ہے،
یہ لمبا راستہ ہے۔ اللہ کا حکم یہی تھا کہ خشکی کا راستہ چھوڑ کر لمبا راستہ، دریا کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس کی مصلحت اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے دریا میں غرق کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا، اس لیے اس راستے پر جانے کا حکم دیا۔ چونکہ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل اور کم ہمت بنا دیا تھا، اس لیے وہ خوف اور رعب کی وجہ سے فرعونیوں سے جنگ کرنے کے لائق نہیں بچے تھے، لہذا اللہ نے فرعونیوں کو بغیر جنگ کے معجزاتی طور پر غرق کر دیا۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے معجزاتی طور پر ایک ظالم اور طاقتور قوم سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ بنی اسرائیل دریا پار کر گئے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میری خدائی کی طاقت، میں نے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، اترو دریا میں اور ان کو پکڑ لو۔ اور فرعون نے تمام لشکر دریا میں اتار دیا۔ عزیزو، کفر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن کفر انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ دوسرے کنارے پر پار ہو رہے تھے اور فرعون کا لشکر فرعون کے ساتھ سمندر میں اتر رہا تھا، اور جب وہ اتر چکا تب اللہ نے حکم دیا اور سمندر برابر ہو گیا اور پورا لشکر فرعون کا غرق ہو گیا۔ اللہ بڑا کریم، بڑا رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ان کے ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار زبردست اور مہربان ہے۔ عزیزو، یہ واقعہ یہاں تک آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے اس واقعے میں بیچ بیچ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کی ہیں، امید یہ ہے کہ آپ ان کو توجہ کے ساتھ بار بار سماعت فرمائیں گے۔ یہ ایک پیغام ہے جو اس زمانے میں آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ کے لیے کچھ ہدایات ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں، اور آپ کے لیے دعوت دین کے کام کو جاری رکھنے کے لیے کچھ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔